وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ جناب قاری محمد رضی انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام الرحمان مسجد طارق روڈ کراچی، مورخہ 15 جنوری سن 2008۔ موضوع ہے قیامت اور سائنس۔ یاد رکھیے، اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ ولكن عذاب الله لشديد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اور اسلام جیسا سنجیدہ مذہب عطا فرمایا۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہمارا اسی اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لائے جن چیزوں پر اس کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے وقوع قیامت۔ قیامت کا دن۔ حدیث لمبی ہے اور دل چاہتا ہے کہ پہلے اس پوری حدیث کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور پھر اس میں سے وہ چیز اور وہ ٹکڑا میں اٹھاؤں جس سے آج مجھے، جس موضوع پر آج مجھے آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى قال صدقت اخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال اخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان۔ حدیث ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے جس چیز سے آج کے اس دن اور آج کے اس خطاب میں مجھے جو مقصد تھا میرا، وہ ٹکڑا اس
पूरी इस हदीस के अंदर आ चुका है। मैं चाहता हूं कि पूरी हदीस का एक हल्का सा मफहूम आपके सामने रखूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल से चंद सवालात किए। उन सवालात में क्या हुआ? उन सवालात में पहला आवाज ही नहीं आ रही है, इंसानी शक्ल में आकर किए थे और सहाबाए किराम को ये नहीं मालूम कि ये शख्स जो आया है वो कौन है। हजरत उमर फारूक खुद इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि इस्तला अलैना रजुलन शदीद बयाज़ सियाब, दूर से कोई आदमी मुझे आता हुआ दिखाई दिया। रजुलन एक इंसान था, एक आदमी, शदीद बयाज़ सियाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद पहने हुए था, वह शदीद सवाद शार, और बाल उसके बहुत ज्यादा काले थे। ला युरा अलैहि असर सफर, सफर का कोई निशान उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। यानी दूर से तो आया था लेकिन आने वाला मुसाफिर की जो कंडीशन होनी चाहिए थी वो उसके ऊपर नहीं थी। वला यारिफु मिन्ना अहद, और हमारे इलाके का भी नहीं था। अगर इलाके का होता तो कोई पहचानता उसे, हम में से कोई पहचानने वाला भी नहीं था ये कहां का है। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया और नबी अकरम के पास बैठ गए, और बैठने का तरीका भी उसका बड़ा अजीब था। फासनदा रुकबतई इला रुकबतई, नबी के घुटनों से अपने घुटने मिला लिए, जोड़ लिए। ववज़अ कफ़्फ़ही अला फ़ख़िज़ै, और अपने दोनों हाथों को अल्लाह के नबी की दोनों रान पर रख लिया। वक़ाला या मोहम्मद, और उसके बाद में कहा आए मोहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कहा, उसने आते ही नाम लिया, कहा अखबिरनी या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। आए मोहम्मद इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में बता रहे हैं कि अंतशद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुतिय ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत। इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं वो आपने बता दी। उसने कहा सदक़ता, बिल्कुल सच कहा आपने। हजरत उमर कहते हैं फ़अजिबना लहू, हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। ये सवाल भी कर रहा है, यसअलुहु व युसद्दिकु, सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है, पूछता भी है कि इस्लाम किसे कहते हैं। और जब अल्लाह के नबी ने बताया ये इस्लाम है, फ़अजिबना यसअलुहु व युसद्दिकु, सवाल करने के बाद कहा आपने बिल्कुल सच कहा, यानी वो तस्दीक भी कर रहा। फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिकु, बड़ा ताज्जुब हुआ, सवाल भी कर रहा और कह रहा आपने बिल्कुल सच कहा। इसका मतलब इसको मालूम था पहले। अखबिरनी अनिल ईमान, कहा वो तो ठीक है, अब ईमान बताओ कि ईमान किसे कहते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला। ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, अल्लाह को देखा नहीं फिर भी मानो, फरिश्तों को देखा नहीं फिर भी मानो, व कुतुबिही, और उसकी सारी किताबें जो उसने नाजिल की, कुतुब समावी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, और इससे पहले सोफे इब्राहिम, सोफे मूसा और दूसरे अंबिया कराम पर जो सहीफे नाजिल हुए, उन सब पर ईमान लाओ। ठीक, व रसूलिही, और जितने रसूल भेजे उसने उन तमाम रसूलों की रिसालत पर यह कहकर ईमान लाओ कि अल्लाह ने भेजे थे और उन्होंने अल्लाह का काम पूरा कर दिया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद तमाम पैगंबरों की और रसूलों की शरीयतें मनसूख हो गई, अब उसके ऊपर अमल नहीं होगा। व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के बारे में बताइए कि कयामत और कयामत पर ईमान लाओ। एक दिन ये इंसानों का सिलसिला और ये रोजमर्रा के कारोबार का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कयामत अरबी जबान में कामा यकूमो, कयाम और कयामा का माना होता है रुक जाना, ठहर जाना या खड़े होना। आदमी अपनी जगह पर ठहर जाए तो उसको कहते हैं कयाम, अगर वो चल रहा है तो वो कयाम नहीं है। जैसे नमाज की हालत में अल्लाह अकबर हमने नियत बांधी तो हम अपनी जगह पर ठहर गए हैं, ये है कयाम।
اور اسی سے مشتق قیامت، چونکہ وہ دن اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے گا، سورج اپنی جگہ پر رک جائے گا، اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا. اس لیے اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الاخر، آخری دن، یا یوم القیامہ، دنوں کا ٹھہر جانے والا دن. اور اسی کو بائبل میں ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، اور اسی کو ہمارے ہندو دھرم کی کتابوں میں پڑھ لے اور مہا پڑھ لے، یعنی انصاف کرنے کا دن، اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آپ نے جب یہ بتایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا اور ہوگا، یہ سب اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے، یہ سب تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. کہا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی احسان بتائیے کہ احسان کس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک ترہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تعبد اللہ کأنک ترہ، کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر. ہوا کأنہ اسد، وہ ایسا ہے جیسا شیر، یعنی بہادری میں، ورنہ انسان سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو وہ تو شیر جیسا ہے، ورنہ انسان سے افضل تو کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. اس کو شیر سے تشبیہ دینا بھی اس کی حماقت و بیوقوفی نہیں، اس کی بہادری میں. شیر چونکہ بہادر جانور ہوتا ہے، اس لیے انسان کی بہادری کی تشبیہ اس سے دی جا رہی ہے کہ شیر جیسا ہے. جیسے وہ کسی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ پر 3 طلاق. اور سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ نا طلاق ہو گئی. ایک دو ہوتے ہیں قرآن و حدیث والے بھی جو اندھے مقلد نہیں ہوتے اور اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں کسی کی. انہوں نے کہا نا طلاق نہیں ہوئی. کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو، چاند اتنا چمکتا اور تو کہہ رہا ہے یہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں، طلاق واقع ہو گئی. کہا بالکل نہیں ہوئی طلاق. قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا گیا ہے. انسان سے زیادہ خوبصورت ڈھانچہ کوئی ہے ہی نہیں. جب انسان سب سے خوبصورت ہے تو اس کی بیوی بھی انسان ہے، اور انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا گیا ہے. اس لیے اس نے یہ کہا چاند سے زیادہ اگر خوبصورت نہ ہو تو اس پر 3 طلاق. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. قرآن کی دلیل اس نے دی. کہا لگتا ہے یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے. دلائل ہوتے ہیں اپنی جگہ پر. کبھی کبھی یہ دوسرے لوگوں سے بھی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی نے کہہ دیا تھا اپنی عورت سے، بیوی سے، اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو تجھ پر 3 طلاق. وہ ہانڈی چاٹنے کی بڑی شوقین تھی، نکالتی چاٹتی تھی، عادت سے مجبور تھی وہ. اور اس نے کہا اگر آئندہ تو نے ہانڈی چاٹی تو تجھ پر 3 طلاق. کہتے ہیں کہ عادت جلدی نہیں بدلتی. اتنا قریب کر دیا میں آگے جاؤں گا بھائی. اصل میں یہ والے مائک اب نہیں لگنا چاہیے، بس کالر والے مائک ٹھیک رہتے ہیں. اب اس میں ہاتھ بات، ہم لوگ انڈیا میں تو یہ سب چھوڑ دیے. تو اس نے کہا اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو تجھ پر 3 طلاق. اب وہ عادت سے مجبور تھی. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کنورٹ ہو گیا، بدل گیا، ایمان پہاڑ اپنی جگہ سے سڑک گیا، تو تم اس بات کا یقین کر لینا. لیکن اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ فلاں آدمی کی عادت بدل گئی تو یقین مت کرنا، کیونکہ عادتیں اتنی جلدی نہیں بدلتی ہیں. حدیث ہے مسلم کی. وہ مجبور تھی عادت سے اور اس نے ہانڈی چاٹ لی. سارے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا اب تو یہ طلاق ہو گئی. وہاں تو رجوع کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. حلالے کا مسئلہ تو ہے لیکن رجوع کا مسئلہ نہیں ہے کہ تینوں ایک پڑی. پڑ گئی طلاق. مسئلہ دھیرے دھیرے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. کہا کہ نہیں طلاق نہیں پڑی. کیسے؟ کہا کہ بتاؤ تم نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا. کہا میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے ہانڈی چاٹی آئندہ تو تجھ پر 3 طلاق. بیوی سے پوچھا تو نے چاٹی؟ کہاں. کہا کیسے چاٹی؟ کہا ہانڈی سے سالن نکالا اور میں نے چاٹ لیا. کہا کہ اس پہ طلاق واقع ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے ہانڈی اٹھا کے کہاں چاٹی، اس نے تو انگلی چاٹی ہے. اور تو نے طلاق یہ کہا تھا کہ اگر تو نے ہانڈی چاٹی آئندہ تو تجھ پر 3 طلاق. اس نے ہانڈی کہاں چاٹی، اس نے تو انگلی چاٹی، بچ گئی. اللہ تعالیٰ جب جس سے کوئی کام لے لے. ورنہ آج کل کے لوگ ایسے ہیں. ہمارے بنگال میں آئیے، خواب میں کہہ دیے، بڑبڑا دیا، اپنی بیوی کے بغل میں سو رہا تھا، کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. پتہ نہیں کیا دیکھا خواب میں، وہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. بیوی بولی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا طلاق 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 چل رہا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم.
شوہر کو معلوم نہیں ہے, خواب میں کہہ گیا. صبح ہو کے یہ بات دھیرے دھیرے کٹھملا تک پہنچ گئی مسجد کے. کٹھملا نے کہا بیوی سے اس کی, تم نے سنے؟ کہا ہاں. کہ ہو گئی طلاق. شوہر کہہ رہا مجھے معلوم نہیں. پوچھا گیا شوہر سے طلاق بھائی تو نے کہا, بولا مجھے نہیں معلوم ہے, خواب میں نے کیا کہا, میں نے کچھ مجھے نہیں معلوم ہے. یہ کہہ رہی, ہو سکتا ہے اس نے سنا ہو, میں نے جو کہا وہ مجھے نہیں معلوم. تو کہا کہ تجھے معلوم ہو یا نہ, بیوی نے سنا, ہو گئی طلاق. جدا کرا ہی دیا. اور دوسرے مرد کا چہرہ دکھوا, جب تک اس کٹھ ملا نے دکھوا نہیں دیا وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی. یہ حالات ہیں, تصور کیجیے. تم سے اچھے تو وہ تمہارے بزرگ تھے جو کم سے کم راستہ تو ڈھونڈا کرتے تھے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس نہ جائے. تعبد اللہ کا انا کا طرح, تشبیہ دی جا رہی ہے کاننا پر. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تمہارے تصور کرنے کے بعد یہ تصور نہ آئے تمہیں, یعنی اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے, اگر یہ تصور نہ آئے فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو یہ تصور کر لو کہ وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. ہاں صحیح کہا آپ نے. اخبرنی عن الساعہ, قیامت کے بارے میں بتائیے. اے اللہ کے رسول قیامت کیا ہے, قیامت کب آئے گی, قیامت کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی یہاں پر کتنا صاف جواب دے رہے ہیں. تھپڑ ہے آج کا وہ عقیدہ رکھنے والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو, اللہ کے علم کو اور نبی کے علم کو برابر قرار دیتے ہیں. ساری چیزوں کے سوال کے جواب آپ دے رہے ہیں. جب اس نے پوچھا اخبرنی یعنی قیامت کے بارے میں آپ مجھے بتائیے, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, مل مسئول عنہا بعلم من السائل. مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. آپ سمجھ گئے یہ جبرائیل ہے. آپ نے کہا میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا, مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اے جبرائیل تجھے تو اللہ نے بتا دیا ہے اور وہ تو مجھے بتانے آیا ہے, تو جب تک تو مجھے بتا نہیں دے گا مجھے علم نہیں ہوگا. تو میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا, سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا. کہا اخبرنی عن اماراتہا, اے اللہ کے رسول اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ نشانیاں کیا ہیں. فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان. یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی کہ ان تلد الامۃ ربتہا, کہ تم دیکھو گے کہ باندیوں کے پیڑ سے مالکن جنم لیں گی. ہاں اس کا ترجمہ میں یہ کر دوں, لڑکیوں کے پیڑ سے مائیں پیدا ہوں گی. ان تلد الامۃ ربتہا, امتن مانی باندی, رب مانی پرورش کرنے والی, ربتن پالنے والی یعنی مالک آقا, لیڈی آقا. باندیاں اپنے پیڑ سے اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی, اپنی مالکنوں کو جنم دیں گی, یعنی لڑکیاں اپنے پیٹ سے اپنی ماؤں کو پیدا کریں گی. وانتر الحفاۃ العراۃ العالۃ, اور تم دیکھو گے انتر الحفاظ جو دنیا میں ننگے پیر چلا کرتے تھے, جن کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے چپلیں نہ ہوا کرتی تھی اور ایک ایک چپل خریدنے کے لیے ان کو پورے پورے مہینے محنت کرنا پڑتی تھی. عورات, اور جن کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوا کرتے تھے اور جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے. آلہ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان, بھیڑ اور بکریوں کو چرا چرا کر اپنی پرورش کرنے والے, جنگلوں میں جا کر بھیڑ اور بکریوں کو چرا چرا کر آ کر اپنی پرورش کرنے والے یہ لوگوں کو تم دیکھو گے. یتطاولون فی البنیان, بڑی بڑی بلڈنگوں میں داد عیش لے رہے ہوں گے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہوں گے, ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ ہوگی. جب یہ زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جو چیزیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں ان میں ایک قیامت کا دن بھی ہے. کیا ہے وہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ, اپنے رب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگو, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یا ایھا الناس کا, چونکہ اس قیامت کا ذکر کوئی دنیا میں وہ کتاب نہیں جس میں قیامت کا ذکر موجود نہ ہو.
हर किताब में, बाइबल में मौजूद, गीता में, रामायण में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, हर किताब में मौजूद, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, हर चीज में, हर किताब में मौजूद। गौतम बुद्ध की किताब बुद्धिज्म में मौजूद, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद, जैनियों की किताब जैन शास्त्र में मौजूद, कयामत का जिक्र दुनिया की हर किताब के अंदर मौजूद। इसलिए अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास उत्तकू, आए लोगो तुम अपने रब से डर जाओ और याद रखो, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत का झटका, कयामत का ज़लज़ला बड़ा सख्त होगा। शैउन अज़ीम, बहुत बड़ी चीज होगी। ये गुजरात का ज़लज़ला न होगा कि हजारों घरों को बेघर कर दे। ये ज़लज़ला जब आएगा तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ऐसा आएगा कि ये जमीन पूरी दुनिया में झंझोड़ दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने अंदर के सारे सामान, सारे बोझ को बाहर निकाल के फेंक देगी। उसका एक नक्शा ये होगा, बहुत बड़ी चीज होगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, आए नबी उस दिन आप देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाला जानवर हो चाहे औरत, कुल, और कुल का लफ्ज आम अमूम पर दलालत करता है। हमारे बहुत से भाई बिदातों में किस्में निकालते हैं, ये बिदात हसना है, ये बिदात सैया है, ये बिदात हसना है। अच्छा काम हमने किया है, चाहे नबी ने ना किया हो, लेकिन काम तो अच्छा है, इस पर सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत ईमानी इस बात को जानती थी, इसलिए आप हर खुतबे में कहते थे कुल्लु बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही। हसना और सैया को खत्म कर दिया, चाहे हसना कहो चाहे सैया कहो, कुल्लु बिदातिन दलाला। चाहे कितना अच्छा काम हो तुम्हारी नजर में, अगर वो नबी ने नहीं किया और तुम सवाब समझ के कर रहे हो तो वो बिदात है। क्योंकि अल-यौम अकमलतु लकुम, दीन नबी पर मुकम्मल हो चुका है, तुम उसको कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट समझ रहे हो, इसलिए तुम उसको अच्छा समझ के कर रहे हो काम। दीन सारी दुनिया के उलमा, पीर, वली, बुजुर्ग मिल जाएं और वो कोई बात कह दें और उसको पास कर लें और वो शरीयत मुहम्मदिया में मौजूद नहीं है, तो माफ कीजिएगा, सारी दुनिया के वलियों पीरों की बात मिलकर भी दीन इस्लाम का एक हिस्सा नहीं बन सकती है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, जानवर अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगा। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और तुम देखोगे हर हामिला औरत और हर हामिला जानवर मारे खौफ और दहशत के अपना हमल गिरा देगा, हमल गिर जाएंगे। व तरन्नास सुकारा, और लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे, हालांकि उन्होंने नशा नहीं किया होगा, शराब नहीं पिया होगा, शराब उन्होंने नहीं पी होगी, बल्कि वो तुम्हें नशे में दिखाई देंगे। आप आज से 15 साल पहले इंडिया के मध्य प्रदेश सूबे के जिले भोपाल, भोपाल पर आप नजर डालिए, भोपाल 15 साल पहले वहां गैस फटी थी, और जो गैस कांड हुआ था भोपाल की सरजमीन पर, उसमें जो लोग लिहाफ या चादर से मुंह ढककर सो रहे थे, बस वही बच पाए। अगर मां ने बच्चे को उड़ा दिया तो बच्चा बच गया, मां मर गई। इस्लामी कैस्ट मरकज सलफी कैस्ट सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। भाग रहे थे लोग, वो 15 साल पुराना नक्शा, मैं अभी 3-4 साल 5 साल पहले तकरीबन मेरा वहां प्रोग्राम था, वहां के नौजवानों ने मुझे वो इलाका दिखलाया जहां गैस फटी थी। उन लोगों को से मुझे मिलवाया जो में मुब्तला हुए थे। उन लोगों से जब मैंने बातचीत की तो कोई कह रहा मेरा बेटा चला गया, कोई कह रहा मेरी मां चली गई। आज भी गवर्नमेंट की तरफ से उन जो मुब्तला हुए थे उन लोगों को आज भी गवर्नमेंट की तरफ से माहाना वजीफा दिया जा रहा है, आज तक उनको मिल रहा है। ये छोटी सी गैस का हाल था कि दूध पिलाने वाली औरत अपनी जान बचाने के लिए अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर भाग रही थी भोपाल से। मां अपने बेटे को छोड़कर भाग रही थी और बेटा अपने बाप को और मां को छोड़ के भाग रहा था। नफ्सा नफ्सी का आलम था छोटे से गैस कांड में।
اور وہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس گیس کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ قیامت صغریٰ کا حال پوری دنیا میں ٹی ویوں پر دکھایا گیا۔ لوگ پریشان ہیں کہ اتنی سی بات پر ماں اپنے بچے کو بھول گئی، بچہ اپنے باپ کو، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو بھول گیا۔ تو اس قیامت کا حال کیا ہوگا؟ اس نے تو نقشہ ہی کھینچ دیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگے گا، وابیہ، اپنے باپ کو دے کر بھاگے گا، وصاحبتی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنی، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر ایک کے اوپر ایک الگ معاملہ ہوگا، الگ ہی اس کے اوپر آفت ہوگی۔ کچھ لوگ ٹخنے کے برابر، کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ کاندھے کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ اسی میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چیخ چیخ کر کہیں گے اللہ میدان محشر کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو بہتر اور اچھا ہی ہے کہ تم مجھے جہنم کے اندر ڈال دے۔ حالانکہ ابھی اس جہنم کا انہوں نے معائنہ نہ کیا ہوگا، لیکن جہنم میں جانے کی خواہش کریں گے، اس لیے کہ میدان محشر کی تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوگی۔ عجیب کیفیت ہوگی، عجیب حالات ہوں گے۔ ہاں قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھیں گے اللہ قرآن فدیے میں لے لے، بدلے میں لے لے، اے اللہ بدلے میں لے لے۔ کس کو؟ اللہ میرے باپ کو تو لے لے، میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹوں کو، میری بہنوں کو، میرے رشتہ داروں کو تو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ سورہ معارج تھا، مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے، اے اللہ مجھے بچا لے، چاہے میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے۔ آج کتنی محبت ہے بھائی کو بھائی سے، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی تیری نظر کر کے دیکھے ہمارے بھائی پر، ہم اس کی آنکھیں نکالنے کی فکر کر لیتے ہیں، لیکن یہی خونی رشتہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ہائے ہائے، وہ عورتیں بھی وہاں میدان محشر میں جمع ہوں گی جنہوں نے دنیا میں 3 بیٹیوں کو جنم دیا، 4 بیٹیوں کو جنم دیا، 5ویں بھی حمل تھا، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا، پتا چلا کہ اس الٹرا ساؤنڈ میں یہ پتا چلا کہ 4تھا بھی لڑکی کا وجود ہے یا 5واں بھی لڑکی کا وجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اتنا جہیز نہیں دے سکوں گی، میں غریب ہوں، لہذا یہ لڑکی اگر ہے تو اس کو گرا دو، صاف کر دو، اسقاط کرا دیا۔ لڑکی ہو یا لڑکا، ناجائز حمل ہو چاہے جائز حمل ہو، اس لیے کہ ناجائز حمل میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے پیٹ کی، جو مائیں، جو بہنیں اپنے پیٹ کے ان حمل کو گرا لیتی ہیں، چاہے وہ حمل 1 مہینے کا ہو، 15 دن کا ہو، 2 مہینے کا ہو، جو وجود رحم مادر سے مٹا دیا گیا بلا کسی عذر کے، جان بوجھ کر قصدن اگر مٹا دیا گیا، تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کی پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اور کہے گا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اللہ دنیا میں یہ میری نہ ہوئی تو آج تو اس کا نہ ہو۔ وہ بچہ اپنی ماں کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ یہ قیامت کا حال ہوگا کہ بچے اپنی ماؤں کے خلاف زبانیں کھولیں گے۔ سائنس بھی اب اتفاق کر رہی ہے اس بات پر کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بہت سی چیزوں پر اعتراضات بھی ہوئے۔ آؤ ذرا نقشہ دیکھو، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑ کھڑا دینے والی، قرآن کا اسلوب دیکھو، القاریہ کھڑ کھڑا کر رکھ دینے والی، ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی؟ اور پھر نبی سے کہہ رہا وما ادراک ما القاریہ، اے نبی آپ کیا جانے کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی؟ کیوں مسئلے پہ مسئلے تھوپتے مولوی صاحب؟ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھتے جاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لفڑا نہیں۔ القاریہ
کھڑکھڑا دینے والی. ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، اے نبی آپ کیا جانے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ جب تک میں نہ بتاؤں تب تک آپ کو بھی معلوم نہیں، اس لیے سنو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم دیکھو گے کہ انسان تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تتلیوں پروانوں کی طرح انسان اڑے گا. مبثوث، انسان کا یہ حال ہوگا. کل فراش المبثوث، جیسے پتنگے پھر اڑتے رہتے ہیں ایسے انسان اڑے گا پھرے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں جن کا بال بیکا نہیں کر پاتی ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم زمین میں مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. کالعہن، روئی کو نہیں کہتے، دھنی ہوئی روئی. روئی تو پھر بھی ہلکی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے. اس کو دھن دیا جائے لحاف میں بھرنے کے لیے، جب اس کو چھاڑ دیا جائے، دھن دیا جائے تو وہ اور ہلکی ہو جاتی ہے اس کا وزن. کہا وہ پہاڑ روئی نہیں، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وہ پہاڑ اتنے ہلکے ہو جائیں گے. یہ حالت ہوگی ان پہاڑوں کی. اور اگر اس کا نقشہ دیکھنا ہے، مجھے آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، ہمیں انڈیا میں اڑیسہ کا علاقہ نظر آتا ہے. چلو دیکھو بڑے بڑے لوہے کے پہاڑ ہیں، اور لوہا وہاں سے بم بلاسٹ کے ذریعے پہاڑوں کو کھالا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اور مال گاڑی پر مال گاڑی اس پر لاد کر دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے. اڑیسہ کے پورام میں گئے تو لوگوں نے مجھے وہ فیکٹری دکھائی جہاں بڑے بڑے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. بم ان پہاڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ریموٹ دباتے ہیں. پہاڑ بڑے بڑے ڈھیلوں کے شکل میں اور بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں وہ لوہا نیچے گرتا ہے. پھر اس کے بعد میں اس لوہے کو ٹرک پہ لاد کے ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جس سے وہ بالکل سرمے کی طرح پس جاتا ہے. جب بم بلاسٹوں سے لوہے کے پہاڑ اڑ رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین جس نے یہ عقل دی ہے ان کو کہ کیسے لوہے کو اڑاؤ، ذرا غور کرو کہ وہ ذات سے دھنی ہوئی روئی کی طرح ان پہاڑوں کو کیسے اڑانے پر قادر ہوگی. کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا اگر جھک گیا تو خیر، نیکیوں کا پلڑا اڑ گیا تو معاملہ ڈگما ڈول. یا اللہ یہ نیکیاں تولی کیسے جائیں گی؟ دکھائی تو نہیں دیتی، تولی کیسے جائیں گی؟ سائنس کیا کہتی ہے آج کی؟ ہمارے یہاں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اس وقت ایک آریہ دھرم کا، آریہ مذہب کا بہت بڑا رہبر جس کا نام سوامی دیانند سرسوتی ہے، اس نے قرآن کے اوپر 159 اعتراض لگائے. قرآن کی آیتوں پر 159 اعتراض لگائے. علامہ ثناء اللہ برسری نے اس کے 159 اعتراضات کا جواب 160 جوابوں میں دیا. یعنی 159 سوال تھے تو 159 ہی جواب ہونا چاہیے نا. لیکن انہوں نے کہا سوامی جی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد تم یہ سوال کرو، اس لیے میں اس کا جواب پہلے ہی سے دیے دیتا ہوں. ایسے کہہ کے انہوں نے 159 سوالوں کا جواب 160 جواب کی شکل میں دیا. یہ سوال سوامی دیانند جی کی کتاب ستیارتھ پرکاش جو ہندی میں چھپی ہے اور جس میں ہر دھرم اور ہر مذہب پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، اس کے لاسٹ میں قرآن پر کیچڑ اچھالا گیا ہے. وہ کتاب میرے پاس ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ہندی میں اردو میں نہیں ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے وہاں نیکیاں دکھائی نہیں دیتی، برائیاں دکھائی نہیں دیتی، تولی کیسے جائیں گی؟ قرآن بھی ایسی جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے. بھلا بتاؤ کون اس قرآن پر ایمان لے آئے؟ آج اگر سوامی جی ہوتے تو میں ان سے پوچھتا تمہارے گھر میں بجلی لگی ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے ہاں تو میں پوچھتا بجلی کی ریڈنگ اور بجلی کا بل تم دے رہے ہو یا نہیں. اگر وہ کہتے ہاں تو میں پوچھتا ہوں، میں ان سے سوال کرتا کہ یہ ریڈنگ کس طرح، یہ بجلی کا بل تم کس طرح دیتے ہو؟ کرنٹ تو دکھائی نہیں دیتا، پھر اس کا وزن کیسے ہو جاتا ہے؟ ارے بجلی کا کرنٹ دکھائی نہیں دیتا لیکن ریڈنگ میں آنے والے یونٹ ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ کتنی بجلی خرچ ہوئی. گیس دکھائی نہیں دیتی لیکن ریڈنگ میٹر ہمیں بتلا دیتا ہے کہ گیس کتنی خرچ ہوئی. سردی اور گرمی بھی تو دکھائی نہیں دیتی لیکن آج یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سردی کتنی پڑی، گرمی کتنی پڑی، کتنی ڈگری سینٹی گریڈ سیلسیس، یہ سارے وزن ہو کے سامنے آ رہے ہیں. جس اللہ نے یہ عقل دی
کہ अनदेखी चीजों का वजन तुम कर सकते हो, तो फिर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का आलम क्या होगा? क्या वो नेकी और बुराइयों का वजन करने पर कादिर नहीं है? क्या वो नेकी और बुराइयों के वजन करने पर कादिर नहीं है? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आज उसका वजन सामने आ रहा है, अल्लाह ताला उसी तरीके से नेकियों बुराइयों का वजन भी करके सामने रख देगा। वहां तो अजीब हालात होंगे। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, लेकिन उसमें कुछ कलाम किया गया है। उलमा ने उसको ज़ईफ लेकिन फजाइल के बाब में बयान करने के लायक बताया है। अगर वो लायक ना होती तो मैं बयान न करता। कहा कि वहां बड़े बड़े नबियों की हालत भी खराब होगी, कोई किसी की सिफारिश न करेगा। जब हजरत ईसा की नेकियां तोली जाएंगी तो उनकी मां मरियम छिप जाएंगी। अल्लाह कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकियों का सवाल न कर बैठे। और जब मरियम की नेकियां तोली जाएंगी तो ईसा छिप जाएंगे, कहीं मेरी मां मुझसे नेकियों का सवाल न कर बैठे। नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, लेकिन मौजू नहीं। और आगे ये भी लिखा, इसके शवाहिद मिलते हैं कि बड़े बड़े अंबियाए किराम वहां परेशान होंगे। उन शवाहिदों को सामने रखकर इसको फजाइल के बाब में बयान किया जा सकता है। जब नबियों का ये आलम हो, ईसा की नेकियां तोली जाए तो मरियम छिप जाए, और मरियम की तोली जाए तो ईसा छिप जाए, उस वक्त हमारा और आपका आलम क्या होगा? इंसानों का आलम क्या होगा? मेरे भाइयों, कभी इन छोटे छोटे अमल को हकीर न समझना। ये कोई अमल है? हकीर न समझना। मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है कि एक इंसान को मैदान महशर में कयामत के दिन उसकी नेकियां तोली जाएंगी, उसकी नेकियों का पल्ला उड़ जाएगा और उसकी बुराइयों का पल्ला झुक जाएगा, और वो मायूस होकर बैठा होगा। अल्लाह कहेगा, अरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने दुनिया में नेक अमल तो किए थे, लेकिन फिर भी बुराइयों का पल्ला इसका झुक गया, ये तो जहन्नमी है। फरिश्ते कहेंगे हाँ। अल्लाह कहेगा, देख लो, शायद इसने कोई नेकी की और तुमने उसको नोट न किया। अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तेरे हुक्म पर मामूर था। अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदो, आए फरिश्तों, जाओ थोड़ी सी मिट्टी फला कब्र की उठा के लाओ। क्या बात है? कहा कि हाँ, मैंने ड्यूटी तुम्हारी बदली थी। उस वक्त ये फरिश्ते को जाने में देर, उसको आने में देर। ये मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। और इतनी देर में ये आदमी एक मिट्टी में जनाजे में शरीक हुआ था, और इसने अपने भाई की कब्र पे मिट्टी दी थी। उस मिट्टी को लाओ और थोड़ी सी इसमें रख के देखो। उस मिट्टी को फरिश्ता रखेगा, उसकी नेकियों का पल्ला झुक जाएगा। रब को बख्शने का बहाना चाहिए मेरे भाइयों। वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे खुद जहन्नम में जाएं, लेकिन बंदा गुनाह कर करके खुद जहन्नम में जा रहा है, तो इसमें अल्लाह कहता, मैं क्या कर सकता? हालांकि वो हर चीज पर कादिर है। लेकिन तसव्वुर कीजिए, एक औरत अपने बच्चे को खिला रही है, नमाज पढ़ने लगती है, फिर नमाज से फारिग हुई, खिलाती है, और बगल में आग जल रही है। खसाइस अल्लामा सियोती की, बगल में आग जल रही है, बच्चा घुटनों के बल चलते चलते आग के करीब जाता है। मां की ममता जोश में आती है, मां दौड़ती हुई गई और बच्चे को गोद में उठा लेती है, फिर छोड़ती है। देखें, बच्चा तो आग के अंगारे को खिलौना समझ रहा है, घुटनों के बल घसीटता हुआ जाता है। जैसी आग उठाता है, माँ उसका हाथ पकड़ के उसको सीने से लगाती। अल्लाह के नबी कहते हैं, साहबा देख रहे हो ये माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत कर रही है? कहा, अल्लाह की कसम, वाकई बड़ी मोहब्बत कर रही है। कहा, अच्छा जाओ इस औरत से कह दो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, उसी आग में गिरा दे। अल्लाह के नबी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये मां अपने बच्चे को आग में डालेगी। जा रहा हूं कहने के लिए। आपने बुलाया, इधर आओ। कहां जा रहे हो? कहा, आप ही ने तो भेजा है। कहा कि तुम्हें उम्मीद क्यों नहीं है या मां अपने बच्चे को आग में डालेगी? कहा, अल्लाह के रसूल, जो बच्चा आग के करीब जाता है तो मां का दिल भिलकने लगता है और भागती हुई जाती है, और आग की एक चिंगारी भी उठाने नहीं देती। वो माँ अपने बच्चे को आग में कैसे डाल सकती है? उसकी ममता गवारा न करेगी, बच्चा आग में गिरा छोड़ दे। कहा, अल्लाह के नबी ने, ओ मेरे साथियों, जितनी ये माँ अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है, अल्लाह की कसम, जब तुम में से कोई अपने दामन को फैलाकर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से करता है, तो इस माँ की ममता से भी 1000 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे पर मेहरबान हो जाता है। कोई मांगे तो सही, कोई दौड़े तो सही उसकी मोहब्बत की तरफ, और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए उस तरफ। ठाटे मारता हुआ समंदर है, मौजें ठाटे मार रही हैं, लेकिन अपने बाल्टियों में भरने वाला चाहिए।
ایک شخص بنی اسرائیل میں اونٹ پر سونا اور چاندی لاتے ہوئے، حدیث کے الفاظ تو یہ کہ کثیر المال، بہت زیادہ مال لاتے ہوئے تھا، سونا تھا، چاندی تھا، زیورات تھے، اور جنگل میں گیا، نیند کا غلبہ تھا، اس نے اپنے اونٹ کو ایک درخت سے باندھا اور اس کے بعد میں سو گیا۔ اچانک آنکھ کھلی، دیکھتا اونٹ غائب۔ اچانک آنکھ کھلی، دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب۔ جنگل میں تلاش کرتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیفٹ لائی لیفٹ کر رہا، برابر دائیں بائیں جا رہا ہے، جھاڑیوں میں گھس رہا ہے، کانٹے بھی بھوک رہے ہیں، چبھ رہے ہیں، ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن اونٹ اس کو کہیں نظر نہ آیا۔ پورا جنگل دیکھتا، پسینہ پسینہ ہوتا، اسی درخت کے پاس آ جاتا جہاں اس نے اونٹ کو باندھا تھا، اور تھکا مارا ہے، ٹیک لگاتا ہے اس درخت سے کہ کیا ہوا میرا اونٹ، اس میں اتنا مال تھا، اتنا سونا، اتنا چاندی، تھکا ہوا تھا۔ جیسی ٹیک لگائی، نیند کا غلبہ ہوا، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ درخت کے اوپر ٹیک لگا کر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس جگہ سے بھاگا تھا، جس جگہ سے غائب تھا۔ اس اونٹ کو دیکھتا ہے کہ سونا بھی لدا، چاندی بھی لدی، زیورات بھی لدے، مال بھی لدے، ساری چیزوں کو دیکھ کر مارے خوشی میں، اور خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ غلط جملے نکل جاتے ہیں، اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اس کے منہ سے یہ جملے خوشی کے عالم میں نکل جاتے ہیں، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں۔ حالانکہ اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں، اور اس کی طبیعت بھی نہیں ہے کہ وہ بولے، یہ جملے بولنے کا ارادہ بھی نہیں، لیکن خوشی، کبھی کبھی رنج انسان کو سارے اور غم انسان کی ساری خوشیاں بھلا دیتا ہے، کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو اس لائق کر دیتی ہیں۔ اسی لیے تو خوشی اور غم یہ دونوں ہی انسان کی زندگی میں آنا ضروری ہے۔ جس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں اور غم نہ آئے وہ مکمل انسان نہیں، اور جس کی زندگی میں غم ہی غم آئے اور خوشیاں نہ آئے وہ بھی انسان نہیں۔ اور اللہ کے رسول ان دونوں کا سنگم تھے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ آپ کو ایک ہی دن خوشی بھی ملی اور اسی دن غم بھی ملا۔ جنگ بدر، پہلی اسلامی لڑائی، پہلی جنگ، اور اس میں صحابہ جشن منانا چاہتے کہ آج ہم جیت گئے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور صحابہ کو خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کی خوشی میں شامل ہے۔ کتنے میں قاصد آتا ہے عثمان غنی کی خبر لے کر، آج عثمان کی بیوی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اس دنیا میں نہ رہی۔ اسی دن جس دن خوشی ہوئی، جنگ بدر کو فتح کیا، بدر کا مارکا، اور اسی دن یہ غمناک خبر بھی ملی کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، تاکہ دنیا جان لے کہ محمد رسول اللہ پر بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پیر ولی تو بہت بڑے ہیں، جب محمد رسول اللہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جنگ محمد کی وجہ سے جیتی گئی ہے۔ اگر محمد سب کچھ کرنے کے لائق ہے تو اپنی بیٹی کو زندہ کر کے تو دکھائیں۔ اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو مٹی بھی دے رہے ہیں، دفن بھی کر رہے ہیں، ذرا معاملہ سوچو، آنکھوں کے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو رونے سے منع کرتے، فرمایا یہ فرط غم کے آنسو ہیں، یہ نوحہ اور ماتم کے آنسو نہیں ہے، یہ فرط غم کے آنسو ہیں۔ اگر غم میں آنسو نکل جائے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ نوحہ کرنا، ہائے وائے، چیخنا اور چلانا اور کپڑے پھاڑنا اور غریبان چاک کرنا، جو آج کل ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ بھی شاید بڑا عجیب ہے۔ انگریزوں کا پہلا مہینہ شروع ہو ہیپی نیو ایئر کے نام سے، جشن منائے جائیں آپ کے کلفٹن میں اور سمندر کے علاقے میں۔ ہمارے ہاں تو جو ہوتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، وہاں تو جمہوری نظام ہے، وہاں تو سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، وہاں تو لڑکے لڑکیاں ڈانس کلبوں میں جا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور 12 بجنے کا ویٹ کرتے ہیں، سب خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر اور اللہ پاک کے نام پر جس ملک کا نام رکھا گیا ہو، میرے پیارے ساتھیوں، وہاں سمندروں میں ہیپی نیو ایئر منایا جائے اور چوپاٹیوں پر ہیپی نیو ایئر منایا جائے، لڑکے اور لڑکیاں گھر سے آوارہ بھیڑوں بکریوں کی طرح نکل جائیں، تصور کیجئے اس ملک کا پھر اللہ ہی محافظ ہے۔ ہمیں اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے، وطن کی حفاظت کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی حفاظت کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں۔ میرے بھائیوں، انگریزوں کا اور یہودی اور عیسائیوں کا پہلا مہینہ جنوری کا جب شروع ہو اور پہلی تاریخ جب شروع ہو تو ہیپی نیو ایئر، اور سارے لڑکے لڑکیاں آوارہ
भेड़ बकरियों की तरह खुशियां मनाएं, और इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम की पहली तारीख शुरू हो तो मातम से हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो करो कि आज मुसलमानों ने इस महीने को क्या बना दिया। इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम को हुनैन में इस मौजू पर एक सियर हासिल बहस करूंगा और इसी मौजू पर उस दिन इंशाअल्लाह खिताब करूंगा। आज मेरा ये मौजू नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो कीजिए, हम आपको इस चीज की तरफ लाना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या एतराज था। ये कोई एतराज है, ये कोई एतराज है कि कैसे नेकियां तोली जाएंगी। कुरान कह रहा है तोलेंगे जैसे तुम ये सारी चीजें तोल लेते हो, गर्मी सर्दी, इनका वजन यौमइज़। फिर कुरान कहता है, क्या कह रहा है, अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियां हल्की हो गई वो हाविया में जाएगा। फिर अल्लाह के नबी को खिताब किया जा रहा, वमा अदराका मा हिया, आप क्या जाने कि वो हाविया क्या है, आपको भी नहीं मालूम। नारुल हामिया, भड़कती हुई, शोला मारती हुई आगे। वो सीख ले। नमाज में ये दुआ पढ़ी जाती है सलाम फिरने से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ये भी यही, ज़लम तो नफ्सी ज़ुल्मन, ज़लम तो ज़ुल्मन, ज़रब तो ज़रबन, लाइब तो लाबन, मैं बहुत खेला, अकल तो अकलन, मैंने बहुत खाया। ज़लम तो नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। अबू बकर ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया। नबी का यारे गार जब बहुत ज्यादा जुल्म कर सकता है तो हमें और आपको कितनी तौबा करना चाहिए।